السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ تم فرماؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ گناہ گاروں سے کہا جاتا ہے، ہم جیسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی جانوں پہ بہت سارے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے گناہ کر کے، تو اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گناہ ہوئے ہیں تو ان پہ توبہ کرے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم اپنی کلاس آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی کلاس کے بعد ہم لوگ بات کرنے کے لائق ہو جائیں گے عربی میں، میری امید ہے، میں سکھاؤں گا، آپ لوگ نا امید نہ ہونا، ہاں امید رکھیں گے، انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز انمیوٹ کریں جو کر سکتا ہے، اور اٹینٹو رہے، سونا نہیں ہے، جو کلاس میں رہے وہ پلیز جاگتا رہے۔ مطلب 3 لوگ جاگے ہوئے ہیں، 4 لوگ، ٹھیک ہے۔ چلے، تو کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کون بولے گا؟ خود ہی اپنی مرضی سے کوئی بولنا چاہے والنٹیرلی، کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی سید صاحب فرما دے۔ سر کل ہم نے فعل امر کی گردان پڑھی، فرسٹ پرسن، سیکنڈ فعل پرسن، امر تھرڈ کیسے پرسن۔ بناتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، ہم نے سیکھ لیا تھا فعل امر ہم کیسے بناتے ہیں، فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے لیے فعل امر کیسے بناتے ہیں۔ پھر کچھ کوشچنس کیے، ایگزامپلس کر لی تھی ہم نے، اور پھر میں نے ایک بتایا تھا میں امپورٹنٹ بات کہ اگر فا کلمہ الف ہو تو کیا ہو جاتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ تو یہاں اور ایک قرآن میں ایک بار بار جو ایک فعل امر یوز ہوا ہے وہ میں بتا دوں، روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، یہ فالو کرتے ہیں باب اس کو۔ یہ کیا چیز لکھی میں نے؟ رئیس احمد ذرا پڑھیں آپ اس کو۔ جی سر، ضرب یضرب باب میں سے۔ تو پھر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو کیسے سپیل کریں گے آپ اس چیز کو؟ واقعہ۔ ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے واقعہ، کیا ہے یہ؟ واقعہ۔ یضربو سے تو یہ آتا ہے یقیو، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا واقعہ یقیو یہ کیسے بنتا ہے، یہاں پہ واو ڈراپ ہوا کیا ہوا، اس میں کچھ تعلیلات ہوتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ عز و جل آگے سیکھ جائیں گے۔ تو دیکھیے، اگر ہمیں اس فعل امر بنانا ہو
صرف سیکنڈ پرسن کی بات کر لوں گا کیونکہ قرآن میں نا یہ بہت بار یوز ہوا ہے. سیکنڈ پرسن کا بنے گا تقی. ایکچولی تھا یہاں بنے گا وقت یقی، کیونکہ یا جو ہے نا یہ کسرہ لونگ ہے، تو اس سے پہلے کسرہ آیا، اب اس پہ ساکن، یہ ساکن ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے. تو یہ بنے گا تقی، اس کا جو سیکنڈ پرسن والا سیگا ہے بنا تقی. اب اس سے ہمیں فعل امر بنانا ہوگا، تو کیا کر لیں گے جی؟ دیں گے تو پھر بھی تقی ہی بنے گا. جزم دینے کے بعد پھر بھی تقی ہی رہا. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کا آخر میں کیا ہے، حرف علت ہے تو وہ ڈراپ ہو جائے گا. کیا بنا؟ تق، سوری تق نہیں تق بنا. کیا بنا؟ تق، کیونکہ ساکن سکون جو ہے وہ یا پہ ہے، قاف پہ کسرہ ہے، تو تق بنا. اب علامات مضارعہ ڈراپ کر لیں گے تو کیا بنا؟ ق. واقع یقین کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. تو ق مطلب بچو، ق مطلب بچو، بچ جاؤ، بچو. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی اس کا اگر میں جلدی اس کا بولوں گا، یہ ق بنے گا واحد کے لیے، مذکر کی بات کر رہا ہوں. قیا بنے گا، آپ اس کو بنانے کی کوشش کیجیے گا خود، یہ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے. ق بنے گا واحد کے لیے، قیا ہو گیا تثنیہ کے لیے، قو بنے گا جمع کے لیے. قو، تو یہ تینوں کی تینوں مذکر ہو گئے. اگر مؤنث کی بات کر لیں تو یہ بنتا ہے قی. آپ لوگ بنائیے گا اس کو کیسے بنے گا قی، اور سینڈ کیجیے گا مجھے. قی، تو یہ یہاں پہ پھر بھی قیا ہی رہے گا، اور یہ بنے گا قینا، یہ بنے گا قینا. ٹھیک ہے جی. انہیں اگر مجھے کہنا ہوگا کسی مرد سے بچ جاؤ تو میں کیا کہوں گا؟ قِ. کسی عورت سے کہنا ہوگا، کسی مؤنث سے کہنا ہوگا بچو، تو میں کیا کہوں گا؟ قی. بہت سارے لوگوں سے کہنا ہوگا بچو تو کیا کہیں گے؟ قو. اسے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم، اے ایمان، بچاؤ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ نارا، نار سے بچاؤ. اب ہمیں اردو میں بچاؤ اس سے، بچاؤ اس سے، تو عربی میں سے نہیں آتا. عربی میں ڈائریکٹلی جسے بچنا ہو وہ منصوب آئے گا، وہ مفعول ہوگا. تو نار مفعول ہو گئے، اس لیے یہ منصوب آیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے جانوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس چیز سے؟ نار سے، آگ سے. آگے کی پھر اس میں ہے وہ وقودها الناس والحجارہ، تو جس کا فیول کیا ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو اس میں فرشتے اس کے نگہبان ہوں گے. خیر، تو میں یہاں پہ قو سمجھا رہا تھا. تو قرآن میں قو نا بہت بار یوز ہوا ہے، اور یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، یہ قو والا فعل امر. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل امر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے سیڑھی کی طرف بڑھیں گے. اصل میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے جوازم مضارع، ہم لوگ پڑھ رہے تھے جوازم مضارع. ٹھیک، چلے معصوم بتا دے کون کون ہے جازم مضارع. معصوم. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی. سر 5 ہے، لم، لما، لم، لما، لام امر، ان شرطیہ، اور لا نہیں. لام امر اور ان شرطیہ، ان شرطیہ اور لا نہیں. اور لا نہیں. دیکھ لیں، اس میں ہم نے لام کی بات کر لی تھی، لما کی بات کر لی تھی، اور ان شرطیہ کی بات ہو گئی تھی. پھر ہم نے لام امر کی بات کی. پھر میں نے لام امر پڑھانے کے بعد سیدھے پھر فعل امر پڑھا لیا سارا، کیونکہ لام امر تو کچھ سیگوں میں یوز ہوتا ہے اور کچھ سیگوں میں پھر نہیں ہوتا یوز. تو میں نے سوچا میں فعل امر کمپلیٹ یہیں پہ کر دوں، کیونکہ لام امر کی بات ہو گئی تھی. پھر ہم نے فعل امر پورا پڑھ لیا. تو اب ہم انشاءاللہ عز و جل اصلاح نہیں کی بات کر لیں گے، اور اسی میں ہم فعل نہیں بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ فعل نہیں پڑھانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا
سہیل احمد سے. سہیل احمد بتا دے ایک بار یہ لم کیا کرتا ہے, لما کیا کرتا ہے. ان کا مجھے مانوی عمل بتائیے, ان کی وجہ سے میننگ میں کیا چینج آتی ہے اور ان شرطیہ سے کیا آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر لم سر سٹریسفل نیگیشن کرتا ہے سر. کس میں؟ سر پاسٹ میں سر. پاسٹ کی اسٹریسفل نیگیشن کرتا ہے. اچھا ٹھیک. اور لما؟ سر لما بھی سر اس کی میننگ ہوتی ہے ابھی تک نہیں سر. ابھی تک نہیں. ماشاء اللہ. یہ بھی پاسٹ کی ہی نیگیشن کرتا ہے, لیکن اس میں ہم پھر ایک پوائنٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں ابھی تک. جب جس ٹائم بات کر رہے ہوں گے تب تک نہیں, تب تک کی نیگیشن ہوتی ہے. اور لام امر کیا کرتا ہے؟ سر اس میں سر ہم وش ظاہر کرتے ہیں سر. ہاں, اس سے کوئی چاہت ظاہر کر لیتے ہیں, کوئی حکم ظاہر کر لیتے ہیں, کوئی ریکویسٹ ظاہر کر لیتے ہیں. تو یہ لام امر یوز ہوگا کس کس میں؟ فرسٹ پرسن میں اور پیسو وائس میں, مجہول میں لام امر یوز ہوگا. اور جو ایکٹیو میں ہوگا سیکنڈ پرسن, اس میں لام امر یوز نہیں ہوتا. اس میں فعل امر بنانے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے جو ہم نے سیکھ لیا. اور ان شرطیہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سر اس کی میننگ ہوتی ہے سر اگر سر. اس کا سر پھر شرط ہوتا ہے اور اس کی جزا سر ہوتی ہے سر. تو ہم نے پھر جملہ شرطیہ بھی پڑھ لیا تھا جب ہم نے ان شرطیہ کی اسٹڈی کر لی. اس کے ساتھ ہی میں نے جملہ شرطیہ پڑھایا سارا, اور اس میں بتا دیا کہ شرط کیا ہوتا ہے, جزا کیا ہے, کیا کنڈیشن اس میں ہوتی ہے, کب کیسا ہوتا ہے. تو ہم نے بہت ساری حروف شرط اور اسماء شرط کی بات کر لی تھی, تو یہ ہم نے سیکھ لیا تھا. اب انشاءاللہ تعالی ہم اور ایک جازم مضارع پڑھ لیں گے جو لا نہیں ہے. تو پہلے لا نہیں سیکھنے سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ نہیں ہوتا کیا ہے, یہ نہیں کا مطلب کیا ہے. یہ والا نہیں ہے, یہ والا نہیں ہے, یہ والا نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کسی مولوی صاحب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف مطلب نیکیوں کا حکم دینا, وہ نہی عن المنکر مطلب گناہوں سے روکنا. گناہوں سے روکنا. تو نہیں مطلب روکنا, نہیں مطلب روکنا, منع کرنا. یہ نہیں کی میننگ ہوتی ہے. یعنی وہ فعل جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے, ایسے فعل کو ہم فعل نہیں کہیں گے. ایسے فعل کو ہم پہلے نہیں کہیں گے. کون سا فعل؟ جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے. فار ایگزامپل لا تفعل. لا تفعل کیونکہ میں نے کہا اسے جزم آتا ہے, یہ جوازم میں سے ایک ہے. لا تفعل یعنی نہ کر, نہ کر تو ایک مرد, مت کرو ایسا نہیں, مت کرو. لا تفعل مت کرو. اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے سر ہم نے تو لا نافیہ بھی پڑھ لیا, اس میں ہم کہتے ہیں کہ لا تفعل مطلب نہیں کرتا ہے, نہیں کرے گا وہ ایک مرد. تو یہاں لا تفعل آپ نے بولا, ہم پہچنے گی کیسے؟ دیکھیے یہ جازمہ ہے, اسے جزم آتا ہے اس والے لا سے جو لا نہیں ہے, اور جو لا نافیہ ہے اسے کوئی اعرابی عمل نہیں ہوتا, اس سے اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. جو لا نہیں ہوتا ہے, نہیں والا لا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جزم آتا ہے. لا تفعل نہ کر, مت کرو. ٹھیک. تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سیکھ لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیے بنانے کا طریقہ کیا ہے. سمپل, کچھ کرنا نہیں ہے ہمیں, جسٹ وی ہیو ٹو ایڈ لا بفور مضارع. جو اپنا فعل مضارع ہوگا, یہ اپنا فعل مضارع ہوگا, اس کے سامنے ہم لا ایڈ کر لیں گے. اس کے سامنے ہم لا ایڈ کر لیں گے. تو یہ کیا بنے گا, لا, اور جو مضارع کا جو بھی صیغہ ہوگا اس پہ مضارع, اس پہ جزم آئے گا, اس پہ جزم آئے گا. بس اتنا کرنا ہے, اتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اتنا کرنا ہے کہ جو مضارع والا صیغہ ہوگا اس کے سامنے لا ایڈ کر لیں گے, اور اس لا کی وجہ سے اس پہ جزم آئے گا. فار ایگزامپل اپنے پاس ہے یفعل, اپنے پاس ہے یفعل, تو یہ بنے گا لا یفعل, نہ کر, مت کرو, نہ کرو تم ایک مرد. لا یفعل. ایسے ہی یفعلا, یہ کیا بنے گا, لا لا یفعل کا مطلب نہیں ہوتا مت کرو تم ایک مرد, نہ کرے وہ ایک مرد. سوری, یہ فلو میں غلطی سے یہ نکلا. اس سے پہلے میں نے بولا لا یفعل مطلب نہ کر تو ایک, مطلب نہ کرے وہ ایک مرد, ہے نا. لا یفعل, یہ یفعلان تھا پہلے, تو یہ بنے گا لا یفعل, نہ کرے وہ دو مرد. ایسے یہ یفعلون, تو کیا بنے گا, یہ لا یفعلو, لا یفعلو, نہ کرے وہ سب.
ایسے ہی اگر مان لیجیے ہوگا، میں پوری گردن نہیں لکھ لوں گا، یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ رہے گا، آپ لوگ گردن خود لکھ لیجیے گا ساری، لیکن سیکنڈ پرسن والے کیس میں میں تھوڑا سا یہ ایک بتا دوں. اگزامپل اپنے پاس ہوگا تفعلو، سیکنڈ پرسن والا تفعلو ہے اپنے پاس، تو ایک مرد کرتا ہے، کرے گا. اگر ہمیں اسے فعل نہیں بنانا ہوگا تو کیا کر لیں گے، لا سامنے ایڈ کر لیا اور پیچھے جزم دیں گے، لا تفعل بنا، نہ کر تو ایک مرد. ایسے ہی لا تفعلا، نہ کرو تم دو مرد، لا تفعلو، نہ کرو تم سب مرد، لا تفعلی، یہ تھا پہلے تفعلینا، تفعلینا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تو ایک مؤنث. تو لا تفعلی جب اس پہ جزم آئے گا، جزم آنے کی وجہ سے نونی اعراب ہوگا، کیا بنا، لا تفعلی، نہ کر تو ایک عورت، مت کرو. اگر سامنے کوئی لڑکی ہوگی اس کو بولیں گے مت کرو، ٹھیک ہے نا، مت کرو. اگر کسی کو کہنا ہوگا مت پیو پانی تو کیا کہیں گے، کسی لڑکی کو کہنا ہے ڈونٹ ڈرنک واٹر. سعدیہ کرے ترجمہ. آپ کو اپنی بہن سے کہنا ہے پانی مت پیو، آپ کیا کہیں گے؟ لا تشربی، لا تشربی، تشربی، ایسے. جی سر. یہ کس کو فالو کرتا ہے؟ شربا یشربو، شریبا یشربو، یشرب، پکا. جی سر. سید صاحب فالو کرتا ہے کیا؟ تشریبی، کس کو فالو کرتا ہے؟ ضرب یضرب. ضرب ہے، یہ شریبا ہوتا ہے نا، شریبا، نو سر، شریبا، سمع يسمع. سمع سمع یسمع. یسمع، ماشاء اللہ. مطلب یش ربی، یشرب، ماشاء اللہ. تو کیا آئے گا، لا تشربی، لا تشربی. اب میں نے کہا پانی مت پیو، پانی مت پیو، لا تشربی، لا تشرب الماء، پانی مت پیو. تو یہ ایک لڑکی کو کہا پانی مت پیو، اس طرح سے فعل نہیں بن جائے گا. تو آپ لوگ نا یہ گردن پوری خود لکھ لیجیے گا، میں گردن یہاں نہیں لکھنے والا، ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا میں. ایسے اگر مان لیجیے مجہول بنانا ہوگا، فعل مجہول نہیں بنانا ہوگا تو ہم کیسے کریں گے؟ اپنے پاس ہوگا فعل مضارع مجہول، جیسے یفعل، کچھ نہیں کرنا، سامنے لا ایڈ کر لیں گے اور پیچھے جزم دیں گے، لا یفعل، یوں بنا، لا یفعل، نہ کیا جائے وہ ایک مرد. ایسے ہی لا یفعلا، نہ کیے جائے تم دو مرد، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، نہ کیے جائے ہم سب مرد. اس سمس لاجک کا مطلب بس میں یہ سمجھا رہا ہوں، لا نفعل، ورنہ اس کی کوئی میننگ نہ کیے جائے ہم سب مرد. اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ ہماری مدد نہ کی جائے، ہم سب مردوں کی یا ہم سب کی مدد نہ کی جائے، تو کیسے لکھیں گے؟ لا، جی، سرو، لا ناصر، بوس، ننصر، لا ننصر، سرو نہیں، لا ننصر، نہ کی جائے ہماری مدد، ہے نا، نہ کی جائے ہماری مدد، یا ہماری مدد نہ کی جائے، تو اس طرح سے ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اور جو سامنے ہم لا ایڈ کر رہے ہیں نا، اسی کو بول رہے ہیں لا نہیں، اسی کو بول رہے ہے نا. اس کی وجہ سے ہم منع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کسی کام سے منع کر رہے ہیں، اس کو لا نہیں کہتے. نہیں کا کام اسے ہوتا ہے، نہیں مطلب منع کرنا، اسے نہیں کا کام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مضارع پہ کیا آتا ہے، جزم آتا ہے. کامن سینس ہے بھائی، کامن سینس ہے کہ جو لا نہیں ہو گئے آلویز مضارع پہ داخل ہوگا، کیونکہ یہ منع کر رہا ہے نا. تو منع کب کرے گا؟ منع ہم جب بھی کریں گے کسی کام سے، مطلب وہ کام فیوچر میں ہونے والا ہے یا پریزنٹ میں ہو رہا ہوگا، تو ہم اسے منع کریں گے.
obviously یہ ہمیشہ یوز ہوگا اس سے کس پہ؟ مضارع پہ ہی ہوگا، کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اب کچھ ایگزامپلس کر لیں گے کیسے یہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، ایسے کیسے حکم ملا ہے جہاں یہ لا نہیں یوز ہوا ہے. اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے سورہ بقرہ کی ایک ورس ہے، ہم نے پرسوں آدھی ورس کر لی تھی، آج تھوڑی سی آگے کر لیں گے. ہم نے کہا تھا نا وَقُلْنَا يَا آدَمُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا. هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ تقربا یہ کون سے باب کو فالو کر رہا ہے؟ قریب ہونے. میں نے بتایا تھا تب یہ کرما یکرم، ہاں وہ تھا قربا یا قرب، ٹھیک، لیکن یہ جو تقربا یہاں پہ ہے نا ولا تقربا، یہاں پہ فالو کر رہا ہے سمیع یسمع والے باب کو. اصل میں ہم انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے، ابھی ہم نے ثلاثی مجرد دیکھ لیے، تو ثلاثی مزید پھر دیکھ لیں گے، اور رباعی مجرد رباعی مزید پھر دیکھ لیں گے، خماسی دیکھ لیں گے. ان میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں ڈفرینٹ بابس فالو ہوتے ہیں. پھر آگے تو ولا تقربا، اور تم دو قریب نہ ہو جاؤ. تقربا دیکھیں، تقربان، تقرب، تقرب، تقربان، تقربون. ولا تقربا اصلاح کی وجہ سے نون عربی ڈراپ ہو کے اس پہ جزم آیا. ولا تقربا، اور قریب نہ ہو جاؤ تم دو، کس کے قریب؟ ہاذہ شجرۃ، اس درخت کے، اس پیڑ کے قریب نہ ہو جاؤ. اب ہاذہ پہ یہاں اچھا اس کے قریب ہونا ہے، پیڑ کے قریب ہونا ہے، تو وہ اس لیے منصوب ہے. مجھے کوئی بولے ہاذہ منصوب کیوں نہیں ہے؟ مفعول تو یہ پیڑ ہے نا، مفعول بھی یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب نہ ہو جانا، اس درخت کے قریب نہ ہو جانا. تو مجھے یہ بولے کہ ہاذہ کیوں نہیں ہے منصوب؟ جی مبنی. ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ واحد یہ مبنی ہوتے ہیں، اور مشار الیہ مین پارٹ ہوتا ہے جملہ اشاریہ میں یا مرکب اشاری میں. کون سا مین پارٹ ہوتا ہے؟ مشار الیہ، اس لیے اسی پہ نصب آیا ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور قریب نہ ہو جاؤ اس درخت کے، تم دونوں اس پیڑ کے قریب نہ ہو جانا. ایسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے. سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، یا سورہ اسراء، سورہ اسراء. اس میں آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے آیت؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. ساجیہ کرے ترجمہ. خشیت املاق، خشیہ ہوتا ہے ڈر، خوف، اور املاق ہوتا ہے مفلسی. اب کرے ترجمہ کوئی. اور نہیں کرو قتل تم لوگ اپنے اولاد کو. کس کی اولاد کو؟ اولادکم، اپنی اولاد کو. جی سر، اپنی اولاد کو. خشیت املاق، ڈر سے، املاق کے مفلس، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اصل میں کیا تھا؟ تقتلون، تم قتل کرتے ہو یا قتل کرو گے. تو پھر جب لا کی وجہ سے لا ناہیہ ہے، لا نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جزم آیا، تقتلو بنا. ولا تقتلوا اولادکم، اولادکم کیوں منصوب؟ کیونکہ قتل کا کام ان پہ ہو رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے. یہ خشیت املاق کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب خشیت پہ کیوں آیا نصب کیوں آیا؟ کیونکہ یہ حال ہے، میں انشاءاللہ آگے حال سمجھاؤں گا. یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس حالت میں
اس حالت میں اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تمہیں مفلسی کا ڈر ہو. اصل میں یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے. تو جیسے بھی مطلب بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. ٹھیک. اور اللہ آگے فرماتا ہے نحنو، اسی ورس کے آگے اللہ فرماتا ہے نحنو نرزقہم. کیا ہے حافظ صاحب آیت کیا ہے؟ نحنو نرزقہم نحن نرزقہم. وَإِيَّاكُمْ، یہ ہے نا جی سر. وَإِيَّاكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ نحن ہم نرزقہم رزق دیتے ہیں انہیں یا دیں گے انہیں، ہم انہیں رزق دیں گے. نرزقہم یرزق یرزقان یرزقون، آگے اسی کا آخری والا سیگا نرزق. ہم کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے. نحن نرزقہم ہم رزق دیں گے انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، اور تمہیں بھی، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے اور دیتے ہیں. تو تمہیں کس چیز کا پھر ڈر؟ تم پولیس کے ڈر سے انہیں قتل مت کرو، ہم ہی انہیں رزق دینے والے ہیں، ہم ہی تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں. اللہ فرماتا آگے ان کیا ہے؟ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ. خطأن ہے نا؟ جی سر. خطأن کبیرہ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا کیا ہے؟ کانا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے. اب قتل پہ نصب کیوں آیا؟ ان کی وجہ سے آیا نصب، حرف مشبہ فعل ان، تو یہ نصب دیتا ہے مبتدا پہ. اصل میں تھا یہ قتلہم، اصل میں تھا یہ قتلہم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا تھا ایکچولی؟ کیا تھا؟ کانا قتل. تو اب ہم نے پڑھا ہے نا، ہم کانا کے مبتدا کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو اب اس کے سامنے ان لگا دیا، ان قتلہم کانا خطأ کبیرہ. اس کانا کی وجہ سے خبر پہ کیا آیا؟ نصب آیا. اب کبیرہ خطأ کی صفت ہے، جب موصوف منصوب ہوا تو صفت بھی منصوب ہوئی. خطأ یہ کیا ہوا؟ ورنہ تھا یہ مطلب یہ بھی خطأ تھا، تو یہ منصوب ہوا کانا کی وجہ سے. یہ جو فعل ناقص ہے اس کی وجہ سے خبر منصوب ہوتی ہے، تو اب اس کی صفت بھی کبیرن بھی کبیرن بن گئی، وہ بھی منصوب ہو گئی. تو پوری ورس کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے. تو یہاں بھی مجھے ایکچولی لا کی اپلیکیشن سمجھانی تھی. اس لا کی وجہ سے منع کیا گیا قتل کرنے سے اپنے بچوں کو. تو یہاں پہ یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ بچوں کا قتل کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے. سو نو پروٹیکشن از الاؤڈ ان اسلام. کوئی فیملی پلاننگ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، الا کہ اگر مرنے کا ڈر ہو. اگر جو ماں ہے، اگر ماں کی موت کا ڈر ہو اور ڈاکٹر کہے کہ نہیں اب تم مر سکتی ہو، نہیں جنم دے سکتی بچے کو، تو پھر اس ٹائم فقہاء اجازت دیتے ہیں اس کی اپنی کنڈیشن سے. لیکن عام حالت میں یہ جائز نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں. ابھی جو پہلے میں نے ایک آیت تلاوت کر لی نا جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ کہہ دیجئے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو، اسرفوا جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. علی انفسہم اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو جا. لا تقنطوا، یہ کیا تھا ایکچولی؟ یقنطوا، یقنطان، یقنطون. ایسی تقنطوا، تقنطان، پھر ایسی تقنطوا، تقنطان، تقنطون. لا کی وجہ سے تقنطون کیا بنا؟ تقنطوا. نا امید نہ ہو جا، امید مت چھوڑو. کس سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے.
من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. اس میں جلالت اللہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, اور مضاف اس کی رحمت, رحمت مجرور ہے حرف جارہ من کی وجہ سے, اس پہ وہ داخل ہوا اس لیے وہ بھی مجرور ہو گیا. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی کی وجہ سے تقنطوا پہ کیا ہوا, یہ اس پہ جزم آیا اور منع کیا گیا نا امیدی سے. اس طرح سے یہ لا نہیں, اس کی یہ اپلیکیشن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. جی سر. تو میں اور دو ورسز بتاؤں گا اور ضرور وہ ہم کر لیں گے, لیکن ابھی 4 منٹس بچے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ جوائن اگین. ہم ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں, آپ لوگ جلدی سے پھر سے جوائن کر لیں گے 5-10 منٹ کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے, ورس نمبر ہے 23, الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23. جو لوگ سوئے ہیں نا وہ اٹھ جائے, کیونکہ اب اس آیت میں انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے. ہر ایک آیت میں نصیحت ہے, نصیحت لینے والے کے لیے. لیکن جس گناہ کے بارے میں اس میں بات ہو رہی ہے نا, جس سے منع کیا جا رہا ہے, تو وہ گناہ ہمیں بہت عام ہے. اس لیے میں اس ورس کو ریڈ کلر میں لکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إحسانا. کیا ہے حافظ صاحب؟ اما یبلغن. میں لکھتے لکھتے نا بھول جاتا ہوں. یبلغن عندک الکبر. احدهما او کلاہما. احدہما ہے یا پھر احدہما ہے؟ ہما او کلاہما او کلاہما فلا تقل لهما ہما. اس پہ مد بھی ہونا چاہیے چھوٹا والا. اف ولا تنہرهما. تنہرہما وقل لهما قولا کریما. وقل لہما قولا کریم. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. وقضا, سن لیا ہوگا نا کسی کو قاضی کہتے ہیں. قاضی, قاضی کس کو کہتے ہیں؟ قاضی ہوتا نا یہاں کورٹ میں قاضی ہوتا ہے. قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو, حکم سنانے والے کو. وقضا, اور حکم دیا اللہ نے اور فیصلہ کر لیا. کس نے؟ ربک, تیرے رب نے, اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے. وقضا ربک, کیا فیصلہ کیا؟ اللہ, ایکچولی کیا تھے؟ اللہ.
ایکچولی کیا تھا یہ اللہ، تو پھر اس کو ہم ملا کے لکھ سکتے ہیں اللہ، یہ لکھا جاتا ہے کہ ان مطلب کہ لا تعبدو، ہاں ایکچولی یہ تعبدون، پلیز انمیوٹ کریں اور ہاں نہ بولتے رہے جہاں سمجھ آئے یا نہ آئے. اللہ تعبدو کہ نہیں کرو عبادت، نہیں کرو عبادت، الا ایاہ سوائے اس کے، سوائے اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی صرف اسی کو پوجو. یہ جو ایاہ ہے نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایاہ الگ سے سمجھاؤں گا. صرف فاتحہ میں بھی ایاہ ہے تو ہم وہاں بھی ایاہ سے کیا مراد ہوتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھاؤں گا. فی الحال آپ کے لیے ایاہ کا مطلب صرف تمہاری، ایاہ مطلب صرف اس کی، ہے نا. اس میں ایک تاکید ہوتی ہے، ہوا جو ہوا ہے سمپل ہوا ہے، ہوا مطلب وہ، اور ایاہ مطلب صرف وہ، اس میں یہ تاکید ہے. تو اچھا اسی پہ مجھے یاد آیا نا، آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے، آپ لوگ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیں گے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ سورہ فاتحہ، اور آپ لوگ وہ مجھے پرسنلی سینڈ کر لیں گے سارے کے سارے شام تک. افطار سے پہلے پہلے آپ لوگ سورہ فاتحہ کا ترجمہ خود کر لیں گے اور مجھے سینڈ کر لیں گے. تو جو اس میں جو مشکل ورڈز ہیں میں وہ سینڈ کروں گا، لیکن روزہ ہے، آپ دھوکہ نہیں دیکھیں گے، نہ خود کو نہ مجھے کیا دھوکہ دیں گے، ویسے بھی خود کو دھوکہ نہ دیں گے. آئی مین کہ آپ لوگ ٹرانسلیشن قرآن سے نہیں دیکھ لیں گے. آپ سورہ فاتحہ جو وداؤٹ ٹرانسلیشن والا قرآن ہوگا وہ بے شک کھولیں، اس سے دیکھ کے آپ کر لیں تاکہ کہیں اعرابی مسٹیک نہ ہو، آپ نے غلط یاد نہ کیا ہو، اس لیے وہاں سے دیکھ کے صحیح ٹرانسلیشن کر لیں. لیکن جو ٹرانسلیشن والا قرآن ہوگا آپ اسے نہیں دیکھیں گے، ٹھیک. اگر آپ کے پاس وہی قرآن ہوگا جس پہ ٹرانسلیشن لکھی ہوگی، سمپل قرآن یعنی اس پہ ٹرانسلیشن نہ ہو، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ لوگ اس کا ٹیکسٹ دیکھ لیں گے لیکن ٹرانسلیشن نہیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ صرف عربی دیکھیں گے اور خود ٹرانسلیٹ کر لیں گے اس کو، پھر مجھے آپ سینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ شام تک. یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے. میں نے کیا رب کا اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہیں کرو. تھا یہ تعبدونا تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے تم سب، تو یہاں کیا آیا کہ نہیں کرو گے عبادت، الا ایاہ سوائے اس کے، یعنی صرف اس کی عبادت کرو گے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے سوا کسی اور کو پوجو گے نہیں. اب آگے دیکھیے اور کیا فیصلہ کر لیا، وبالوالدین احسانا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ تم اس حالت میں رہو گے. احسان یہاں پھر سے حال ہے، تم اس حالت میں رہو گے کہ، یا اس کو ہم مفعول بھی مان سکتے ہیں، اس کا فعل جو ہے وہ ہم یہاں محذوف سمجھیں گے. خیر آگے انشاءاللہ جب میں ترکیب پڑھاؤں گا تو سمجھاؤں گے کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اب با حرف جر کی وجہ سے والدین بنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. یہ رب نے فیصلہ کر لیا، تمہارے رب نے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کے سوا کسی کو پوجو گے نہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو گے. تو اس کے سوا الحمدللہ یہ امت کسی کو پوجتی نہیں، کیونکہ اس امت خوشخبری آئی ہے کہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اور لیکن یہ غلطی ہمیں بہت ہے، یہ غلطی ہمیں بہت ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ایسا اچھا سلوک کرنے آگے دیکھیے کیا اللہ کیا کہتے ہیں. اما، یہ حرف شرط ہے، اما یہ بھی حرف شرط ہے، اگر نا، اما یعنی اگر، یبلغن عندک الکبر، یبلغن کیا ہے، یہ بلغ یبلغ سے کیسے بنا ہے، کیا بنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو. یہ بھی اس پہ کیا ہوا ہے، بلغ یبلغ مطلب پہنچنا، اما یبلغن اگر پہنچے، عندک تیرے پاس، تیرے نزدیک، الکبر بڑھاپے کو، اگر پہنچے تیرے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے، تیرے پاس یعنی تیری زندگی میں کیا پہنچے، بڑھاپے کو، بڑھاپا کس کو، احدہما، اگر ان دو میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک تیری نظروں کے سامنے، تمہارے سامنے، تمہاری زندگی میں ہی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچے، او کلاہما، او مطلب یا اور، او عربی میں جہاں بھی ہوگا اٹ مینز اور، او کلاہما یا وہ دونوں، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تمہاری زندگی میں، یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائے تمہاری زندگی میں، یعنی تمہارے مرنے سے پہلے وہ بوڑھے ہو گئے، یا پھر وہ جوانی میں نہیں مرے بلکہ وہ بوڑھے ہو گئے، تم نے دیکھا کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں. پھر پس لا تقل یہ نکلا ہے قال یقول سے، ایکچولی قال یقول سے، پھر ہم اسے جو
فعل امر بنتا ہے سیکنڈ پرسن واحد کے لیے وہ بنتا ہے قل. یہ کیسے بنتا ہے میں انشاءاللہ سکھاؤں گا. قل. اور جو جمع کے لیے بنتا ہے وہ بنتا ہے قولو. قولو. اتنا یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں, اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کر لیں گے. قل مطلب تم کہو, قولو مطلب تم سب کہو. ٹھیک ہے نا. قل مطلب تم کہو, قولو مطلب تم سب کہو. فلا تقل پس نہ کہو, پس نہ کہو. ٹھیک ہے نا. یہ تھا ایکچولی تقولو, یہ تھا ایکچولی تقولو. اب تقولو سے قل بنا, وہاں سے ہم پہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے. کیوں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. فلا تقل, یا سمپلی اگر میں یہاں کہہ بھی دوں یہ تو پھر یوں کہو. دیکھیں یہ تھا تقولو, یہ تھا تقولو, یہ تھا تقولو. ٹھیک ہے نا. خیر میں اس کو الگ سے پڑھاؤں گا جب ہم تعلیقات پڑھ لیں گے نا. ایکچولی یہ بنا ہے قولہ سے, یہ بنا ہے قولہ سے. پہلے بنا قالا, قولہ سے بنا قالا. کیوں بنا قالا یہ ہم آگے بات کر لیں گے. جب یہ ہوتا ہے جب وا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل جاتے, قانون نحو کا انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. میں بھی نہیں پڑھا رہا, بس میں بتا رہا ہوں. قالا تو پھر اس کی مضارع فارم بنتی ہے یقولو. یقولو کا سیکنڈ پرسن والا صیغہ بنے گا تقولو. تو جب ہم اس کا نہیں بنائیں گے تو کیا بنائیں گے, لا. لا دیکھیں تقول, کیونکہ جزم آئے گا نا, لا کی وجہ سے جزم آئے گا. ایک بات یاد رکھ لیں, ایک بات یاد رکھ لیں, لا کی وجہ سے جزم آیا. آپ دونوں جزم آئے نا آخر میں, دیکھنا آپ لاسٹ میں دونوں جزم ہے. تو یہ واو تقول یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. لا تقول, تو اس واو کو ڈراپ کر لیتے ہیں. واو بھی جزم, لام بھی جزم, اس کو ڈراپ کر لیا, کیا بنا تقل. کیا بنائے تقل, لا تقل. ٹھیک ہے نا, لا تقل. اگر اسی کا فعل امر بنانا ہوگا, تقول سے فعل امر اگر بنانا ہوگا تو کیا بنا, پہلے جزم آئے گا, تقول بنا. تقول کے بعد میں نے بولا واو ڈراپ ہوگا. یہ کیوں ہوگا یہ ہم آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بس یہاں سمجھانے کے لیے, یہ مشکل ہو رہا ہے پڑھنا ہمیں, تو واو ساکن بھی ہے, لام ساکن بھی ہے, تو اس واو ساکن کو ڈراپ کر لیں گے. کیا بنائے تقول, سوری تقل بنا. تقل بنا واو ڈراپ کرنے کے بعد. اب فعل امر کی بات کر رہا ہوں تو علامت مضارع بھی ڈراپ کر لیں گے. جب علامت مضارع ڈراپ ہوگی تو کیا بنا, قل. کیا بنا, قل. اس طرح سے علامت یہ فعل امر بنتا ہے قال یقول سے, قل. تو اس کا فعل نہیں بنتا ہے فلا تقل, لا تقل, پس نہ کہو, لہما ان دو سے. قال سے, قال میں نے پہلے کہا نا قال یقول کے ساتھ صلہ لام یوز ہوتا ہے. فلا تقل تو نہ کہو, لہما ان دو سے. کن دو سے, ماں باپ سے. کیا نہ کہو, اف. ماں باپ سے اف بھی نہ کہو. کہتے ہیں نا ہم ایسے کشمیر میں اردو میں, یہ بھی ماں باپ کے سامنے نہ کرو. خاص کر بڑھاپے کی بات کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ بچے کو پالتے ہیں, بچہ ان کا وہ محتاج ہوتا ہے. پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچہ خود بڑا ہوا ہوتا ہے, خود کماتا ہے, تو پھر اس کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک بوجھ ہے, تو پھر ان کی دوائی لانی پڑتی ہے, پھر ان کی خدمت. تو پھر نا وہ بوجھ جیسے بن جاتے ہیں بیٹے پہ, بیٹی پہ. تو پھر بیٹا بیٹی نا وہ ان کے ساتھ ایک بالکل غلط انداز سے بات کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف, ان سے اف بھی نہ کرو, ان سے اف بھی نہ کہو. ان سے جو اعلیٰ حضرت نے اردو ترجمہ کیا انہوں نے لکھا ہے ان سے نہ کہو, ان سے نہ کہو. مطلب وہ نا وہ ناک بھی نہ ہلاؤ, سر بھی نہ ہلاؤ ان کے سامنے, بلکہ اور کیا, ولا تنہرہما, اور نہ انہیں جھڑکو, نہ انہیں ڈانٹو, نہ انہیں زور سے کچھ کہو. تو کیا کرو گے, وقل, بلکہ کہو اور کہو, لہما ان سے, ان کو, قولا کریما, تعظیم کی بات, عزت والی بات. ان سے تعظیماً بات کرو, ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. مدینہ سمجھ آیا, سمجھ آیا. جی سر. تو یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور اللہ نے یہ حکم کس حکم کے ساتھ دیا, لا تعبدوا الا اياه, توحید کے حکم کے ساتھ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. تو توحید اسلام کی بنیاد ہے. توحید اسلام میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. جو باقی مذہبوں میں, جو باقی ادیان, باقی ریلیجنز میں جو ایک سے زیادہ خدا کو مانا جاتا ہے, اسلام نے اس چیز کی نفی کی. سب سے بیسک کانسیپٹ جو اسلام کا ہے نا وہ توحید ہے. توحید کے بعد رسالت کا ہے نا. ہمارا جو کلمہ ہے نا, ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی گواہی ہم کیا دیتے ہیں کہ اللہ کی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے.
تو پہلی گواہی ہماری ہوتی ہے توحید کی، اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب رسول ہے کہ گواہی دی، اب بندے کی گواہی کیوں دی؟ تاکہ کیونکہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، تو کہیں کوئی اور بندہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور عام بندہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام میں ہے نا وہ توحید ہے۔ جب اللہ نے اس توحید کو ڈسکس کر لیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم توحید کو اپنا لو گے، دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو پوجو گے نہیں۔ اب اسی فیصلے کے ساتھ اور فیصلہ کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے، اگر تیرے نزدیک، تیری آنکھوں کے سامنے تمہارے ہوتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ کہ وہ بڑھاپے کو پہنچا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، احدہما ان دو میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، تو فلا تقل لہما اف، تو ان سے ہوں بھی نہ کہو، ان سے ان کے سامنے سر نہ ہلا، ہوں نہ کہو، اف نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ اور پھر ڈانٹنے، زور سے بات کرنے کی تو بات الگ ہے، وہ تو اور بات نہیں، اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو پھر ان پہ جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، زور سے بات نہ کرو۔ پھر کیسے بات کریں گے؟ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے کہو تعظیم کی بات، ان سے کرو تعظیم کی بات، ان سے کرو عزت کے ساتھ بات۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا۔ اس پہ بہت سٹرس دینی ہے اس آج کے معاشرے میں، کیونکہ میٹیریلزم بہت ہے، تو ہم نے ماں باپ کو نا ابھی الحمدللہ کشمیر میں اور ہمارے سوسائٹی میں وہ اولڈ ایج ہاؤسز نہیں بنے ابھی، لیکن عنقریب ہے کہ وہ یہاں بھی بن جائے، تو ویسٹ میں اور انڈیا میں بھی کئی جگہوں پہ پھر نہ چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں وہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ہوں کر کے بھی بات نہ کرو، اف کر کے بات نہ کرو، ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اے ماں باپ، ایک بندہ جان نہیں سکتا نا کہ ماں باپ کیا ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد کروں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں، لڑوں، شہید ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا گھر میں کون ہے؟ عرض کیا میری والدہ ہے، بوڑھی ماں ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کرو، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ بخاری کے حدیث۔ تو فرمایا کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا پھر، کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو ماں کا 3 بار فرمایا، چوتھی بار باپ کا فرمایا۔ اس کے بعد باقی لوگ آئیں گے، پھر آپ کا میٹ ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بھائی بہن ہوں گے، آپ کے دوست رشتے دار ہوں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ حق ماں کا، اس کے بعد باپ کا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت کاٹ رہے ہو، 10 دنوں کے عشرے کاٹ رہے ہو، 40 دنوں کے چلے کاٹ رہے ہو، اپنے ماں باپ گھر میں بوڑھے پڑے ہو۔ نہیں، یہ دین نہیں سکھاتا۔ آپ پیر کے پاس بیٹھے ہو، پیر کے پیر دبا رہے ہو، لیکن اپنے گھر میں ماں باپ بوڑھے ہوں، آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا باپ، آپ کی ماں ہے، ان کی خدمت کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے، اپنی ماں کی طرف مسکراتے دیکھتا ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس بندے کی کیا بات ہوگی جو اپنے ماں کے پیر بھی دبا دے، پھر اپنے ماں کو پانی بھی پلا دے، تو اس کی کیا بات ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے ہر نبی کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے جنت میں ایک خاص رفیق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی
رفیق فی الجنہ، ہر ایک نبی کے لیے جنت میں ایک خاص دوست ہوگا. فرمایا وہ رفیقی فیہا عثمان، میرے لیے جنت میں میرا رفیق حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو ان کی بھی یہ شان ہے. پہلے ذوالنورین ہے، ان کو تو اپنی 2 بیٹیاں تھی، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، کیونکہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں ہیں اس لیے. خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت میں کون میرا رفیق ہوگا، کون میرا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے، کسائی ہے، جو گوشت ووشت بیچتا تھا، اس کے وہ ہے تمہارا ساتھی، وہی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کلیم اللہ کا ساتھی گوشت بیچنے والا، وہ بندہ کیسا، کتنا نیک ہوگا، کیا اس کا کیا عمل ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس بندے سے ملنے کے لیے گئے، کیونکہ کلیم اللہ ایک عام پیغمبر بھی، ایک عام انسان بھی نہیں ہے، ایک پھر پیغمبر ہے. اور پیغمبر میں بھی کیا ہے، اولو العزم، 5 پیغمبر اولو العزم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم میں سے آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم میں سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم میں سے آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم میں سے آتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اولو العزم پیغمبر. یہ 5 پیغمبر سب سے اعلیٰ پیغمبر، ٹھیک ہے نا، سب سے اعلیٰ. تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اب ان کا ساتھی ایک گوشت بیچنے والا، کچھ عام بات، کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، سوچے کہ میں دیکھ لوں وہ کیسا بندہ ہوگا، اس کا کیا عمل ایسا ہوگا کہ وہ کلیم اللہ کا، ایک اولو العزم پیغمبر کا وہ ساتھی ہوگا جنت میں. جب ان کے پاس گئے تو وہاں ایک کمرے میں، جب ان کے گھر میں جب داخل ہوئے، وہاں ان کا ایک کمرہ تھا، تو وہاں وہ بندہ نہیں ملا، لیکن وہاں ایک چارپائی تھی، ایک بیڈ تھا. تو وہاں ایک بوڑھی عورت وہاں لیٹی ہوئی ہے. اب وہ بندہ اس بوڑھی عورت کو وہاں لٹا کے پانی پلا کے چلا گیا. تو وہ بوڑھی عورت نے اپنے ہونٹ ہلا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے چپ کے انہوں نے سوچا کہ میں سنوں یہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے. جب دیکھا تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اللہ جنت میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے. تو یہ ماں کی یہ دعا، ماں کی خدمت کرنے کی یہ وجہ کہ ایک گوشت بیچنے والا، ظاہر سی بات ہے ایک وہ بندہ جو دنیا میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، جو دنیا میں کسی غار میں عبادت کرتا رہا ہو، جو دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا رہا ہو، ہے نا. اور ایک وہ بندہ کی جو دن بھر دکان پہ گوشت بیچ رہا ہو، دکان کی پہ کوئی اور چیز بیچ رہا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ دکاندار کی عمل اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ عمل ایک غار میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے کی ہوگی، جتنی زیادہ عمل جو پوری زندگی بھر اعتکاف کرتا رہتا ہے، جتنی زیادہ عمل اس بندے کی ہوگی جو جنگل میں بیٹھا اور عبادت کرتا رہا. کامن سینس ہے. لیکن پھر بھی ایک دکاندار، ایک پیغمبر، وہ بھی اولو العزم پیغمبر کا ساتھی بن رہا ہے. کیوں؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. اور ماں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں جنت میں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے، ان کا رفیق بنائے، ان کا ساتھی بنائے. اور اللہ نے قبول کر لی دعا، اللہ نے انہی کو سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا کہ وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں. تو یہاں پہ میں اس بات پہ اس لیے اتنی بات کر لی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں کو، نہ ماں کو نہ باپ کو، ہوں بھی نہ کرو، ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان پہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرو. تو یہ غلطی، یہ گناہ اکثر ہم میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ آج کے بعد کے ابھی سے اپنی ماں باپ کے ساتھ عزت تعظیم کے ساتھ ہم پیش آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی مدینہ؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور آخری ورس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چھٹی آپ کی. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں، سورہ تحریم آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، تحریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین کفروا، یہاں پہ مد ہوگا یا ایھا. چلیے رئیس احمد کرے آپ ترجمہ. رئیس احمد کرے ترجمہ. سر. وعلیکم السلام. جی جی، اے وہ جو جنہوں نے کفر کیا، ہاں جنہوں نے کفر کیا، کفرا کفرا کفرو، یہ ماضی ہے. الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، ایک کافرو، ایک کافرو.
لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم، تعتذروا مطلب بہانے بنانا، بہانے نہ بناؤ آج کے دن، اليوم آج کے دن بہانے نہ بناؤ، اے کافروں آج بہانے نہ بناؤ، یہ انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا، یہ کافروں سے قیامت کے دن کہا جائے گا اے کافروں آج بہانے تو نہ بناؤ، دنیا میں تم لوگ بہانے بناتے رہے، آج بہانے نہ بناؤ، کیا انما تجزون، بے شک تمہیں وہی جزا دیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ ملے گا، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ دیکھیں انما تھا ایکچولی ان، اب تجزون بدلہ دیا جائے گا، یہ مجہول ہے کیونکہ ہے فعل، فعل پہ حرف مشبہ بالفعل داخل نہیں ہوتے تو ما کاف ایڈ کر لیا، مینی میں کوئی چینج نہیں آئے گی، مینی میں کوئی چینج نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی اعرابی عمل ہوگا، ما کافہ کی وجہ سے ان کا ابھی عمل نلیفے ہو گئے، نگلیکٹ ہو گیا، تو کیا بنا انما بے شک تجزون تمہیں بدلہ گا، تمہیں بدلہ ملے گا، ما کنتم وہی ما جو کنتم تھے تم، جو تم تھے تعملون کرتے، ما کنتم تعلمون جو تم کرتے تھے، تعملون کرتے تھے، یہ کیا ہے کان یعلم ہے نا، کنتم تعلمون یہ کون سا فعل ہے؟ سر یہ جمع نہیں فعل کون سا ہے؟ جمع کنتم تعلمون کون سا فعل ہے؟ سر یہ جمع مذکر مخاطب، یا صیغہ نہیں پوچھ رہا ہوں، فعل پوچھ رہا ہوں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، کون سا ہے؟ سر کنتم یہ تعلمون، ماضی یہ ماضی استمراری ہے، مضارع نہیں ہے، یہ ماضی استمراری ہے، استمراری ہے۔ ایک بندہ ہے نا، ایک بڑا بنا رہتا ہے، خیر میں کسی کی یہ مخالفت نہیں کرتا، نہ ہی غیبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ ضرور ایک بات کہوں کہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، ایک بندہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کر کے، دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، دیکھتے ہوں گے محمد علی مرزا، جتنے لوگ مجھ سے پڑھ ناٹ الاؤڈ ٹو واچ ہم، یہ بندہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، تو بڑا بنا رہتا ہے، محدثین پہ تنقید، اولیاء پہ، علماء پہ تنقید، ان کی بے ادبی، اولیاء کی بے ادبی، ائمہ کی بے ادبی، امام جلال سیوطی علیہ رحمہ کی بے ادبی، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ائمہ کی بے ادبی اس نے کی ہے، اور ایسے ایک جگہ ماضی استمراری کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا کہتا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے من کان یعبدون محمد، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی اس دنیا سے، پہلے ایک بات بتا دو، انبیاء حیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انبیاء حیات ہوتے ہیں، ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں نا، پھر سے بتا رہا ہوں، انبیاء حیات ہوتے ہیں اپنے قبروں میں، بس وہ جو اللہ کا جو حکم ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، بس اس ایک حکم کو وہ لبیک کہتے ہیں، پھر بالکل ان کی مثل، ان کی حیات قبر میں چلے گئے، ان کی حیات پھر سے ویسی کی ویسی ہوتی جیسے اس دنیا میں پہلے تھی، وہاں انہیں کھانا پینا سب کچھ دیا جاتا ہے، وہاں وہ عبادت بھی کرتے رہتے، یہ دلائل سے ثابت ہے، مجھے اس پہ بھی بحث نہیں کرنی، تو خیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا اس دنیا سے نا، تو لوگ رونے لگے، بالکل اوبویسلی روتے، تو لوگ نا وہ ان پہ جنون طاری ہو گئے، تو ان میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یعبدون محمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو پھر اس کو کیا چاہیے، علم کو جان لے، قد وہ جان ان محمد قد مات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تشریف لے گئے ہیں،
تو کیا کہتا ہے انجینئر مرزا اس کا ترجمہ کرتا ہے من کان یعبدون جو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع ہے، مضارع کی بات ہوتی ہے، جو عبادت کرتا ہے یا کرے گا قیامت تک وہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بھیا یہ من کان یعبدون عبادت کرتا ہے کرے گا نہیں، بلکہ ماضی استمراری ہے، جو عبادت کرتا تھا، یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ضمناً بات بتا دی کہ جو لوگ بڑے بڑے بن جاتے ہیں نا پھر یوٹیوب پہ بھی لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں، وہ لوگ بھی عربی کی بیسک نہیں جانتے. تو الحمدللہ آپ لوگ اب ہاں سوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، سوری بالکل بالکل حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں. تو الحمدللہ آپ لوگ اب یہ اس سے اچھی طرح جان جائیں گے، ہے نا. آپ لوگ اب یہ چیز اس سے اچھی طرح جان جائیں گے. میں نے اس کی حالانکہ روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرنا، یہاں غیبت نہیں، غلط کو غلط کہنا غیبت نہیں ہوتا، تو اس لیے غیبت نہیں ہے. اس حکم کے تحت میں نے یہ بات کہہ دی تاکہ آپ لوگ اس کے ویڈیوز دیکھے گم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اچھے اچھے اسکالرس کو فالو کریں، اچھے اسکالرس کو دیکھا کریں. آج کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں رمضان میں آپ لوگ بیٹھے ہوں گے تو رضا ثاقب مصطفی صاحب کی ویڈیوز دیکھا کریں، ہدایت ملے گی انشاءاللہ، ہے نا. درس مصنوعی پڑھا دیکھا کریں پیر علاؤدین صدیقی کے، تو آپ کی روحانیت تازہ ہوگی انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کی روح تازہ ہوگی. پیر علاؤدین صدیقی رحمہ اللہ کی درس مصنوعی ہے. اور اگر آپ کو اپنے ایمان کو اجاگر کرنا ہے تو شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے اسکالرس کو فالو کریں گے، یا پھر اگر انگلش میں دیکھنا چاہیں گے آپ تو شیخ اسرار رشید کو دیکھیں، یو کے ہیں، وہ کشمیری ہے، وہ ابھی یو کے میں ہے، شیخ اسرار رشید، انہیں دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اچھے اچھے علماء کو فالو کریں، ایسے گلی کے لونڈوں کو فالو نہ کیا کریں تو اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا، بہت ٹائم ہو گیا آج. I'm really sorry for that. اور آپ لوگ سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے بھیج دیں گے پرسنلی سب لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.